الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وشفيعنا سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب زدني علما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد النبي الأمي في أول كلامنا وصل على سيدنا ومولانا محمد النبي الأمي في أوسط كلامنا وصل على سيدنا ومولانا محمد النبي الأمي في آخر كلامنا میرے محترم دوستو بزرگوں، اللہ تبارک و تعالی نے انسانی جملہ ضروریات کی تکمیل کے لیے اسباب پیدا فرمائے ہیں۔ ان اسباب میں روحانی اسباب بھی ہیں اور مادی اسباب بھی ہیں۔ اور ضرورت میں اسباب کو اختیار کرنے کی ترغیب بھی دی گئی ہے، اور ان اسباب کو اختیار کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ کی ذات عالی پر یقین اور بھروسہ کرنا یہ ایمانی تقاضا ہے۔ ان اسباب میں اعلیٰ اور ادنیٰ ہیں۔ اعلیٰ سبب کو اختیار کیا جائے اور ادنیٰ سبب کو ثانوی حیثیت دی جائے۔ سبب ادنیٰ کو بھی کرنا ہے، لیکن اس کا مرتبہ اور اس کا مقام نمبر 2 پر ہے، اسے دوسرے مقام پر رکھ کر اعلیٰ سبب کو اختیار کر کے اللہ کی ذات عالی پہ بھروسہ کرنا، یہ ہمارا دین ہے، یہ ہماری شریعت ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی منشا ہے، اور یہی آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات ہے۔
انسان کی زندگی کے متعلق جتنی ضروریات ہیں اللہ تبارک و تعالی نے اسباب دنیا میں اس کے لیے تمام اسباب پیدا فرما دی، صحت کے متعلق ہوں یا بیماری کے متعلق ہوں، عزت کے متعلق ہوں یا ذلت کے متعلق ہوں، سفر کے متعلق ہوں یا حضر کے متعلق ہوں، سماجی مسائل ہوں یا اقتصادی مسائل ہوں، اسباب کو اللہ تعالیٰ نے ان کی تکمیل کے لیے، ان ضرورتوں کی تکمیل کے لیے دنیا کے اندر پھیلا دیا ہے۔ اور انبیاء علیہم السلام کے توسط سے روحانی اسباب بھی نازل فرما دی۔ اسباب دنیا میں اسباب کو اختیار کر کے اپنی ضرورت کو پورا کرنا اور بھروسہ اللہ پہ کرنا، یہ امتحان ہے۔ اسباب کو اختیار کرتے ہوئے اسباب پر یقین کے ساتھ اپنی ضرورت کی تکمیل کر رہا ہے، یا اسباب کو اختیار کرتے ہوئے اسباب کو پیدا کرنے والی کی ذات عالی پہ بھروسہ کر رہا ہے، ایک امتحان ہے۔ اور ہمیں تعلیم یہ ہے کہ ہم اسباب کو اختیار کریں، بھروسہ اللہ کی ذات عالی پر کریں۔ جو اعمال روحانی بتلائے گئے، یہ اسباب کا اونچا درجہ ہے۔ حفاظت کے لیے، آفات اور بلیات اور شرور اور فتنوں سے بچنے کے لیے اس یقینی سبب کو ترجیحی بنیادوں پر مقدم رکھ کے پھر اسباب دوسرے درجے والوں کو اختیار کرے، یہ اللہ کے ہاں پسندیدہ اور یقینی شر سے اور فتنوں سے حفاظت کا راستہ ہے۔ گھر کی چار دیواری ہے، اس چار دیواری میں حفاظت ہے۔ گھر کا دروازہ ہے، یہ ظاہری ایک سبب ہے، شر گھر سے میں داخل نہ ہو جائے۔ ہر زاویے سے اپنے گھر کی اسباب کے اعتبار سے ہم حفاظت کا خوب خیال رکھتے ہیں، روشندان بھی ہو، ہوادار بھی ہو، اور کوئی منفی سوچ والا ہمارے گھر میں داخل نہ ہو جائے۔ ان اسباب کے ساتھ ساتھ جو یقینی سبب ہے اور اعلیٰ سبب ہے وہ دعاؤں کا اہتمام ہے۔ اب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات میں یہ بات ہے کہ جب انسان اپنے گھر میں داخل ہوتا ہے اور اللہ تعالیٰ سے دعا مانگتا ہے اور اللہ کے نام سے داخل ہوتا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم انی اسألک خیر المولج وخیر المخرج، اللہ کے نام کے ساتھ یہ داخل ہو رہا ہے، اللہ کے نام کے ساتھ نکل رہا ہے، اور اس ٹھکانے کو، اس چھت کو، اس گھر کو اللہ کی طرف سے کی نعمت سمجھ رہا ہے، تو داخل ہوتے وقت جب یہ اللہ کا نام لیتا ہے تو وعدہ ہے اس پر کہ اس کے ساتھ شیاطین داخل نہیں ہوں گے۔ اور حدیث کا مفہوم ہے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا وہ شیطان اعلان کرتا ہے جو ساتھ میں ہوتا ہے باہر میں، صاحب خانہ نے بسم اللہ پڑھ لیا ہے، اب ہمارا یہاں ٹھکانہ نہیں ہے، اور کہیں اور چلتے ہیں۔ اب دیوار سے حفاظت ہوئی ہے، دروازے سے حفاظت ہوئی ہے، لیکن شیاطین کے آنے کے راستے موجود ہیں، اور جو فتنوں اور فساد اور شرور کی بنیاد جس کی وجہ سے گھر گھر آزمائش میں مبتلا ہے، اب اس سے حفاظت کا یقینی سبب روحانی دعا ہے، روحانی سبب ہے، بسم اللہ پڑھ کر گھر میں داخل ہونا۔ ہمارے معاشرے میں روز روز حادثات، واقعات رونما ہوتے ہیں، ہم پڑھتے ہیں، سنتے ہیں، دل دکھتا ہے
مکان کو، دکان کو، فیکٹری کو آگ لگ گئی، سارا نقصان ہو گیا، مال سارا جل گیا، ایک نقصان ہے، اور اس نقصان کا طبیعت پہ اثر ہوتا ہے۔ مسافر گھر سے نکلتا ہے، منزل کی طرف سفر شروع کرتا ہے، اسباب کے درجے میں اپنی سواری ہے اس پر چلتا ہے، چھوٹی ہے بڑی ہے جیسے بھی ہے، لمبا سفر ہے، اپنی سواری کی طاقت نہیں ہے تو بس میں، ٹرین میں سفر کرتا ہے، ہوائی جہاز میں سفر کرتا ہے، یہ اسباب ہیں۔ اب یہ ہماری ضرورتیں ہیں، ان ضرورتوں کو اختیار کریں گے، اسباب کو اختیار کریں گے تو ہم اپنی منزل پہ پہنچ پائیں گے۔ ایک ظاہری عقل کا ایک فیصلہ ہے، لیکن جو اللہ چاہتا ہے وہی ہوتا ہے نا۔ کتنے مسافر منزل تک پہنچ پاتے ہیں، کتنے نہیں پہنچ پاتے۔ ابھی حال ہی میں ہمارے ملک میں ٹرین کا حادثہ ہوا، دل خراش واقعہ، کئی افراد دنیا سے رخصت ہو گئے، شہادت کے مرتبے پر فائز ہو گئے، ایمان کے ساتھ جو چلے گئے۔ کوئٹہ سے 40-45 مسافروں کی بس گاڑی سے ٹکرائی، آگ لگ گئی، سب کے سب زندہ جل گئے، اسی مہینے کا واقعہ۔ مالی جانی یہ نقصانات دنیا کی زندگی کا حصہ ہیں، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات میں یہ بات ہے کہ ہم اپنے ظاہری اسباب پر اعتماد نہ کریں۔ میرے پاس گاڑی ہے تو میں منزل تک پہنچ پاؤں گا، میرے پاس امن، سکون اور اطمینان کے حصول کے لیے میرا گھر ہے تو میرے پاس سکون ہے، نہیں تو نہیں ہے، میں حفاظت کے ساتھ فلاں منزل تک، اپنے ہدف تک پہنچ پاؤں گا۔ یہ اسباب کی حد تک تو ہے، لیکن اللہ کے ہاں پسندیدہ جذبہ یہ ہے کہ یہ گھر سے نکلتے ہوئے اللہ کی ذات عالی سے مدد کو طلب کرتے ہوئے گھر سے نکلے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات میں اور کریں تو یہی سبق بتلایا گیا ہے، سکھایا گیا ہے، عملاً کروایا گیا ہے۔ اور خود سفر پہ نہیں جا رہے، اہل خانہ میں سے کسی کو سفر پر بھیج رہے ہیں، مہمان کو رخصت کر رہے ہیں، اس کے رخصت کرتے وقت، گھر کے افراد کو رخصت کرتے وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کن اعمال کا اہتمام کروا رہے ہیں، کن دعاؤں کا اہتمام کروا رہے ہیں۔ فرمایا جب گھر سے نکلو تو بسم اللہ توکلت علی اللہ لا حول ولا قوت الا باللہ، اللہ کے نام پہ، اللہ کی ذات پہ بھروسہ کرتے ہوئے گھر سے نکل رہا ہے۔ اب جو عزائم دل میں ہیں، وہ تجارت کے لیے سفر ہے، وہ تبلیغی سفر ہے، وہ جہاد کا سفر ہے، وہ تعلیمی سفر ہے، وہ کسب معاش کا سفر ہے، وہ اعزا اقربا سے ملنے کا سفر ہے، دل دماغ میں جو نیت ہے وہ نکل رہا ہے۔ بسم اللہ توکلت علی اللہ، اللہ جی بھروسہ آپ پہ کر رہا ہوں، آپ کے نام سے سفر کا آغاز کر رہا ہوں کہ آپ میرے ساتھ۔ لا حول ولا قوت الا باللہ، اس سفر میں بہت ساری نیکی کے کام سامنے آتے جائیں گے، آپ کی توفیق کے بغیر میں نیکی نہیں کر سکوں گا، تو نیکی کرنے میں آپ میری مدد فرمائیے گا۔ آپ کی توفیق کے بغیر گناہ سے بچ نہیں پاؤں گا، جگہ جگہ شیطان مجھے گناہ کی طرف پھسلائے گا، آپ کی توفیق شامل حال رہے گی تو میں گناہ سے بچ جاؤں گا۔ اس دعا پر وعدہ کیا ہے؟ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہدیتا وکفیتا ووقیتا، جس نے یہ دعا پڑھ لی اور گھر سے نکل گیا، تھوڑے فاصلے پہ جانا ہے یا لمبے سفر پہ جانا ہے، تعلیم سب کے لیے ہے، یہ دعا پڑھ کے گھر سے نکلو، ہدیتا، سیدھے راستے کی طرف تیری رہنمائی کی گئی۔ یہ دعا پڑھ کے جو نکل رہا ہے اس کی اللہ کی طرف سے سیدھے راستے کی طرف رہنمائی کر دی گئی۔ ہدیتا، یہ بسم اللہ پڑھنے والے کے لیے وعدہ ہے اللہ کی طرف سے۔ وکفیتا، یہ دعا پڑھ لینا آپ کے حق میں کافی ہو گیا۔
ووقیتا، آپ کو ہر شر سے فتنے سے بچا لیا گیا، حتیٰ کہ شیطان کے شر سے بھی بچا لیا گیا۔ ہدیتا وکفیتا ووقیتا، یہ 3 وعدے اس صاحب کے لیے ہیں جو گھر سے نکلتے وقت اس دعا کا اہتمام کر لے۔ باقی جو مقدر میں ہے اس نے واقع ہو کے رہنا ہے، جو اللہ کے فیصلے میں معاملہ میرے ساتھ جڑا ہوا ہے اس نے تو ہو کے رہنا ہے، لیکن اس دعا کو پڑھ کر میں اللہ کی امان میں آ گیا، میں اللہ کی پناہ میں داخل ہو گیا۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی حدیث میں فرمایا کہ جب صاحب خانہ گھر سے نکلتے وقت یہ دعا کر لیتا ہے تو ایک شیطان دوسرے شیطان سے کیا کہتا ہے؟ کیف لک برجل، تم کیوں کر اور کیسے اس شخص پر غلبہ حاصل کر سکتے ہو؟ قد ہدیتا وکفیا ووقیا، جس کو سیدھے راستے کی رہنمائی کر دی گئی، جس کے لیے دعا کافی ہو گئی، جس کو ہر شر سے بچا لیا گیا، تو ایک شیطان دوسرے شیطان سے کہتا ہے کیف لک برجل، تم اس شخص پر کیسے اور کیوں کر غالب آ سکتے ہو؟ یہ اعلیٰ سبب ہے۔ اپنے پاس زادرہ رکھ لیا، پاسپورٹ رکھ لیا، آئی ڈی کارڈ رکھ لیے، اور اپنا توشہ ساتھ رکھ لیا، اور بہترین سواری کا انتخاب کر لیا، سارے اسباب اپنی جگہ بہت عمدہ ہیں، لیکن یقینی سبب، اللہ کے ہاں مقبول ترین سبب، اللہ کی ذات پہ بھروسہ کرنا اور اس کا اظہار ان الفاظ کے ساتھ کرتے ہوئے گھر سے نکلنا، بسم اللہ توکلت علی اللہ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ مختصر سی اور آسان سی دعا ہے اور آسان سے کلمات ہیں، اس میں میرے لیے ہدایت کا سامان بھی ہے، حفاظت کا سامان بھی ہے، کفایت کا سامان بھی ہے، ہر شر سے بچاؤ کا سامان بھی ہے، اور یہ ساری چیزیں جیسے میری ضرورت ہیں، میرے گھر والوں کی ضرورت ہے، میرے بچوں بچیوں کی ضرورت ہے، اگر ہم سب گھر والے اس دعا کا اہتمام کر لیں گے، اللہ ہر ناگہانی آفت سے اور شر سے اور آزمائش سے ہمیں محفوظ فرما لے۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم جب گھر سے نکلتے دیگر دعاؤں میں اس دعا کا بھی اہتمام فرماتے۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا فرماتی کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام جب میرے حجرے سے باہر نکلتے تو آسمان کی طرف دیکھتے ہوئے یوں دعا مانگتے، اللہم انی اعوذ بک، اللہ جی میں آپ کی پناہ میں آتا ہوں۔ اپنے آپ کو اللہ کی پناہ میں دینا، اور جو اللہ کی پناہ میں آ گیا اس کا کوئی کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتا، اس کے ساتھ وہی ہوگا جو اللہ کا امر ہوگا۔ اللہم انی اعوذ بک، اللہ جی میں آپ کی پناہ میں آنے کی آپ سے درخواست کرتا ہوں، آپ مجھے پناہ دے دیجئے۔ کس چیز سے؟ ان اضل او اضل، کہ میں گمراہ ہو جاؤں، اس حوالے سے میں آپ کی پناہ میں آنا چاہتا ہوں۔ آپ مجھے اپنی پناہ میں لے لیجئے کہ میں کہیں گمراہ نہ ہو جاؤں، یا کہیں گمراہ نہ کر دیا جاؤں۔ او ازل او ازل، اللہ جی پھسلنے سے میں آپ کی پناہ میں آنے کی درخواست کرتا ہوں، آپ مجھے اپنی پناہ میں لے لیجئے۔ او ازل، پھسلانے والے کے پھسلانے سے بھی آپ کی پناہ میں آتا ہوں، اپنے ذاتی عمل سے، اپنے ذاتی فیصلے سے کہیں پھسل نہ جاؤں، یا کسی کے پھسلانے سے پھسل نہ جاؤں، اللہ جی آپ کی پناہ میں، اور مجھے آپ پناہ عطا فرما دیجیے۔ او ازلما او ازلما، اللہ جی میں ظالم بنوں، اس سے میں آپ کی پناہ میں آنا چاہتا ہوں کہ میں کسی پر ظلم کرنے والا بنوں۔ او ازلما، یا مجھ پر ظلم کیا جائے، میں مظلوم بن جاؤں، کوئی میرے پہ ظلم کرے، کیوں ظلم کرے، اللہ جی میں آپ کی پناہ میں، تو ظلم کرنے سے بھی میں بچوں گا اور کوئی مجھ پر ظلم بھی نہیں کر سکے گا۔ او اجہل او یجہل علی، اللہ جی میں آپ کی پناہ میں آتا ہوں جہالت کے کام سے، کہ میں کوئی جہالت کا کام نہ کر بیٹھوں، یا مجھ پر کوئی جہالت کی حرکت نہ کر جائے۔ کتنی پیاری اور خوبصورت دعا ہے۔ ایک تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل مبارک، دوسرا امت کو تعلیم کہ اللہ کی پناہ کو حاصل کرنا ہر شر کے مقابلے، من شر ما خلق، جتنا شر اللہ جی آپ نے پیدا کیا ہے ان تمام شرور اور فتنوں کے مقابلے میں
میں آپ کی پناہ میں آتا ہوں. یہ پیاری پیاری دعاؤں کا اہتمام کرنا، اللہ سے مانگنا، اسباب کو اختیار کرنا ہے، لیکن اسباب کو اختیار کرتے ہوئے بھروسہ اللہ کی ذات پہ کرنا ہے. سفر پہ جانا ہے تو بھی اللہ سے مانگتے ہوئے جائیں. اپنی گاڑی بھی ہے اور سرکاری سہولت بھی ہے، ہوائی جہاز کا سفر بھی ہے، تو اللہ سے مانگنا، اللہ جی اپنی گاڑی میں جاؤں یا پرائیویٹ بس میں یا ویگن میں جاؤں یا ٹرین میں جاؤں یا ہوائی جہاز میں جاؤں، اس کے لیے اللہ سے دعا مانگنا، اللہم اغفر لی واختر لی. جہاز میں جانا طے ہو جائے تو کون سی کمپنی، کس کمپنی والے جہاز میں جاؤں، یہ بھی اللہ سے مانگنا، اللہم اغفر لی واختر لی. یہ ٹرین میں جانا ہے کراچی، یہ ٹھیک ہو گیا، یہ دل میں اللہ نے بات ڈال دی، تو کون سی گاڑی میں جائیں، صبح والی میں جائیں شام والی میں جائیں، صبح بھی 3-4 گاڑیاں جاتی ہیں، شام کو بھی 3-4 جاتی ہیں، تو میں کون سی گاڑی کا انتخاب کروں؟ اللہ جی آپ میرے لیے انتخاب فرما لیں، آپ میرے لیے چناؤ فرما دیں. پھر سبب کے درجے میں جس کا اظہار ہم پر ہو جائے وہ اللہ کی طرف سے، یہ خیر ہی خیر. اپنی گاڑی میں جاؤں یا نہ جاؤں اس کو بھی اللہ سے مانگ لیں، اللہ میرے لیے یہ فیصلہ مشکل ہو رہا ہے، میرے لیے یہ فیصلہ آسان فرما دیں، میرے لیے چناؤ فرما دیں. قدم قدم پہ رہبری رہنمائی اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے توسط سے فرمائی ہے. ان اعمال کو ان کا اہتمام کرنا، اہتمام سے اپنے بچوں سے یہ اعمال کروانا، گھر والوں سے کروانا، ہمارے حفاظت کے یقینی اسباب وہ ہیں جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے اللہ نے امت تک منتقل فرمائے ہیں. شر کا زمانہ ہے، خباثت کا زمانہ ہے، فتنوں اور آزمائشوں کے زمانے سے ہم گزر رہے ہیں، اور ہر ماں باپ اپنی ذات کے بارے میں، اپنے گھر والوں کے بارے میں اور اپنے بچوں بچیوں کے متعلق فکر مند ہیں کہ شر سے فتنوں سے ہم بچے رہیں، کہیں آزمائشوں میں مبتلا نہ ہو جائیں. تو دعاؤں کا اور مسنون اعمال کا اہتمام، ان میں ایک عمل جمعے والے دن سورہ کہف کی تلاوت کا اہتمام کرنا. حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بہت زیادہ فضائل ارشاد فرمائے ہیں. ایک فضیلت اس کی یہ ہے کہ جمعے والے دن سورہ کہف کی تلاوت کی جائے گی تو تلاوت کرنے والا اس کے اللہ پچھلے جمعے سے اس جمعے تک کے گناہ معاف فرما دیں گے. دوسرا بڑا فائدہ یہ ہوگا کہ آنے والے جمعے تک یہ سورہ کہف کی تلاوت کرنے والا اللہ کی رحمت میں اور اللہ کے نور میں رہے گا. تو پورا ہفتہ جس شخص پر اللہ کی رحمت متوجہ ہوگی تو وہ ہر طرح کے شیاطین کے شرور اور فتنوں اور حربوں سے اللہ اس کو بچائے رکھیں گے. تیسرا بڑا فائدہ، اللہ تبارک و تعالی اس حدیث میں جو وعدہ ہے فتنے کا، وہ دجال کا فتنہ بتایا گیا ہے. اور فتنوں میں سب سے بڑا فتنہ، جس فتنے کے متعلق تمام انبیاء علیہم السلام نے اللہ کی پناہ کو پکڑا ہے، دجال کے فتنے سے اے اللہ ہمیں اپنی پناہ عطا فرما. ہر نبی نے یہ دعا کی ہے، تو کتنا بڑا فتنہ ہوگا. حالانکہ اس فتنے نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں ظاہر ہونا ہے، اور آپ سے پہلے آنے والے تمام انبیاء علیہم السلام دجال کے فتنے سے اللہ کی پناہ مانگ رہے ہیں، اللہ جی پناہ دے دیجئے اس فتنے سے. تو کتنا بڑا فتنہ ہے. حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو سورہ کہف کی تلاوت کرے گا اس کی زندگی میں اگر دجال کا فتنہ ظاہر ہو جائے گا اللہ اس کے شر سے بھی محفوظ فرما دے. یہ سب سے بڑا فتنہ ہے. اس سے نیچے نیچے فتنے، جادو کا فتنہ ہے، سحر کا فتنہ ہے، جنات کے شر کا فتنہ ہے، نظر بد کا فتنہ ہے، حاسدین کے حسد کا فتنہ ہے، مفسدین کے فساد کا فتنہ ہے، ظلم کرنے والوں کا فتنہ ہے، حکمرانوں کے فتنے ہیں، محلے داروں کے فتنے ہیں. ان تمام فتنوں سے بچنے کا بہترین ذریعہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا بتلایا ہوا عمل سورہ کہف کی تلاوت. سورہ کہف کی تلاوت. یہ چھوٹے چھوٹے اعمال آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمائے ہیں، ان پر یقین رکھتے ہوئے ان کو کرنا، ان پر یقین رکھتے ہوئے ان کو کرنا. آج ضعف ایمان کی وجہ سے قرآن کی آیت پر، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات پر معاف کیجئے گا ہمیں اتنا بھی یقین نہیں آتا جتنا ایک پاگل بچے کے کہنے پہ ہم اعتماد کر لیتے ہیں.
اگر کوئی ذہنی توازن سے معذور بچہ ہم میں سے کسی کو کہہ دیں چاچا یا انکل جی آپ کی قمیض پر پیچھے سے میں نے چھپکلی کو چڑھتے دیکھا ہے، تو ہم کیا کریں گے؟ ہمیں پتہ یہ بچہ معذور ہے، ذہنی توازن سے اس کا درست نہیں ہے، یہ معذور بچہ ہے ذہنی طور پر، لیکن اس کا یہ جملہ سن کر ہم کچھ کریں گے نہیں کریں گے؟ اور کچھ نہیں کریں گے، مڑ کر تو دیکھیں گے، حالانکہ ہمیں پتہ ہے اس کا دماغی توازن ٹھیک نہیں ہے، پھر بھی ہم کچھ نہ کچھ حرکت کریں گے۔